بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ کیا یہ سوال جان کے پوچھتے ہیں کہ چمر نکال کے وہ پیسے باہر نکال لیتے ہیں؟ بات تھوڑی سی سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن بات ہے سچائی پر۔ پھر وقار زکا چپ رہنے والے میں سے تو ہے نہیں، وہ صرف اپنی زبان کے بہاف پہ ہائی لائٹ رہتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے میری زبان۔ جناب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سردیاں آ گئی ہیں، ایک ٹھنڈی سی بارش جو ہے وہ لاہور میں برس کر رہی ہے اور اسموک سے جان چھوٹنے والی ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی ابھی دسمبر آنے والا ہے تو بنتا ہے بھیا، دسمبر ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو جناب ہمارا ٹاپک ہے ندا یاسر اور وقار زکا۔ ہنسی تو مجھے بہت آتی ہے اس ٹاپک پہ، لیکن کیا کریں، لوگوں کو جو چل رہا ہے وہ ہم نے بھی ڈسکس کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارے انالیسس کدھر جائیں گے۔ بات جناب کچھ یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ 2014 میں، یعنی کہ 2014 میں ندا یاسر اور وقار زکا کی تھوڑی سی جنگ ہوئی تھی، ماری سی، تو وہ تو کسی وجہ سے ٹھپ تھی، لیکن اس کو جو آگ دی، جو تیلی لگائی، وہ ایک ندا یاسر ایک ٹی وی شو میں گئی ہوئی تھی وہاں پہ۔ اچھا ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ کیا یہ سوال جان کے پوچھتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ اگر یہ مارننگ شو میں یہ کسی بھی ٹی وی شو میں اگر یہ باتیں نہ پوچھی جائیں تو وہ بعد میں ان کو ہائی لائٹ کیسے کریں؟ اگر آپ تھوڑا سا میری بات پہ غور کریں تو یہ جتنے بھی شو میں لائک ایک مومن رانا کی کوئی بات نکلی، فلانے کی نکلی، ڈمگانے کی نکلی، کیوں؟ کیا یہ اتنے چوچے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم آج ایک شو میں جا رہے ہیں؟ وہ ہم سے obvious سی بات ہے، بے شک میں ابھی تک کسی شو میں نہیں گئی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آپ کو اسکرپٹ ملتی ہے، آپ کو کوسچنس پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا پوچھنا ہے۔ اینی وے ڈونٹ نو کہ یہ ایک بناوٹی جنگ ہے یا واقعی ہی ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اس ٹی وی شو پہ ندا یاسر سے اس ہوسٹ نے کچھ پوچھ دیا، کچھ تصاویر دکھا دی جس میں وقار زکا بھی آ گئے، تو پھر وہ میرا سوال وہی ہوتا ہے کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے کہ اس کس کے ساتھ نہیں بنتی ہے، تو جان کی اپنی ریٹنگ کے لیے سامنے والے بندے کو یہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مجھے لگتا ہے کہ جتنے پیسے یہ لوگ اپنے ہوسٹ کو انوائٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کے اندر سے نا اس کا چمر نکال کے وہ پیسے باہر نکال لیتے ہیں۔ بات تھوڑی سی سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن بات ہے سچائی والی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب ندا یاسر نے کچھ بول دیا کہ یہ میرے دوستوں میں سے نہیں ہیں، یعنی بول دیا جو بھی ان کے دل میں آیا ہوگا۔ پھر جو وقار زکا جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو آیا کہ نہیں اب مجھے تو جواب دینا ہے۔ پھر اس جناب وقار زکا نے اپنا جواب دیا، جس پہ آ کے انہوں نے ان کے چٹے پٹے سارے کھول دیے۔ پھر وقار زکا چپ رہنے والے میں سے تو ہے نہیں، وہ صرف اپنی زبان کے بہاف پہ ہائی لائٹ رہتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے میری زبان۔ جناب انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ایک سین ہوا تھا کہ وہ کوئی ڈرائیور کی کوئی بیٹی تھی، کوئی ایسے، تو اس کا فیلنگز کے ساتھ، اس کے ماں باپ کی فیلنگز کے ساتھ بہت کھیلا تھا، ایسے ایسے سوال جواب کر دیے تھے کہ وہ رونے لگ گئے تھے، اور ٹی آر پی کے لیے ندا یاسر نے سب کچھ کیا، ریٹنگ کے لیے ندا یاسر نے سب کچھ کیا۔ تو بھائی میری بات سنو، مجھے ایک بات بتاؤ، جتنے بھی ٹی وی شو ہیں، جتنے بھی ٹی وی شو ہیں، کیا وہ سب ریٹنگ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ بات ہے؟ اول تو یہ جڑی ساری گندی ہے، آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہو، دوسروں کے اگر اس کے ساتھ کوئی ہیپن ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو اس کو آپ بار 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 ڈسکس کر رہے ہو۔ جب ہم لوگ کسی ٹراما سے گزرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات نہ کرنا، جب میں بات کرتی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا میں واپس اس ٹراما میں چلی جاتی ہوں، تو لہٰذا اس چیز کو ڈسکس نہ کرو۔ تو یہ سب کچھ ریٹنگ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اینی وے ان لوگوں کی نوک جھوک چل رہی ہے، ان لوگوں کے جواب چل رہے ہیں، اور جو ہمارے وقار زکا ہیں وہ کسی کورسز کے سلسلے میں گئے ہیں، انہوں نے ندا یاسر کو بہت زیادہ ایڈوائس بھی کی ہیں کہ آپ اپنا دھیان کہیں یہاں وہاں لگائیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان کا چلتا ہے۔ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، اس کی اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس کی اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، بھائی یہ نا ایک بھول بھلیا ہے، جس میں نا اگر یہ بھول بھلیا یہ لوگ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہائی لائٹ کیسے ہوں گے، یہ سرخیوں میں کیسے آئیں گے؟ تو یہ سارا کچھ سرخیوں میں آنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ اور ہم لوگ صرف ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دیکھو 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 دیکھو، سارے سرچنگ بار میں لکھ رہے ہوتے ہیں ندا یاسر کی لڑائی، فائٹ وقار زکا کے ساتھ، کیا سین ہے، کیا سین ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ویڈیو بنائی جا رہا ہے۔ سو
اب سندس کو دیجیے اجازت. سندس ایک نئی ترقتے ٹاپک کے ساتھ آئے گی، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بالکل وہ نارملی جو سارے ویڈیو بنا رہے وہ نہ بناؤں. جو میرا دماغ کہتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں انالیسس کرنے چاہیے کہ مجھے یہ کیا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب چینل کو کرنا مت بھولیے گا. یہ سبز والا جو کرائب ہے نا، یہ چاہیے میرے کو. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اگر میری ویڈیو آتی رہے گی تو آپ لوگوں کو اپڈیٹس ملتی جائیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سندس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.